آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے یا جس موضوع کے متعلق ہم سیکھیں گے اس موضوع کا نام ہے اسگند سے عورتوں مردوں کے امراض کا شافی علاج۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت فائدہ مند موضوع ہے، سنیے اور فائدہ حاصل کیجیے۔ اسگند کا پودا 1 فٹ سے 4 فٹ یا 5 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کی جڑ پتلی لمبی انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ جب اس کی جڑ کو توڑا جائے تو گھوڑے کے پیشاب کی طرح اس سے بدبو آتی ہے۔ اس لیے اس کا سنسکرت نام اشوگندھا ہے۔ اسے مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پاکستان کے گرم خشک علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست ناگوار یعنی ناگپور میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، جو تمام ممالک میں پیدا ہونے والی زیادہ فائدہ مند خیال کی جاتی ہے اور طبی دنیا میں کافی شہرت حاصل کیے ہوئے ہے۔ اس کو 2 سال کے بعد کیڑا لگ جاتا ہے۔ کرم خوردہ یا بوسیدہ اسگند کا استعمال ممنوع ہے، کیونکہ ایسی کرم خوردہ اسگند جسم میں فائدہ دینے کی بجائے زہریلے اثرات پیدا کرتی ہے اور نتیجہ کے طور پر صحت اور تندرستی پر کسام ازل کا تیز کلہاڑا برسنے لگتا ہے۔ مزاج گرم خشک 3 درجے میں، ذائقہ قدرے تلخ اور اس کی مقدار 3 ماشا سے 5 ماشا تک۔ افعال و استعمال: آیورویدک حکماء نے قاطع بادی و بلغمی نیند آور نہایت عمدگی سے انسان کی عام کمزوری کو سطح اعتدال پر لانے کی ضامن قرار دی ہے۔ اسگند اپنے قدرتی طبی فوائد کے لحاظ سے سوزش جسم اور تپیدق جیسے موذی مرض اور ہمہ گیر مرض کا ازالہ کرنے میں قدرت خداوندی کا دست شفقت ہے۔ جدید حکماء نے اپنی تصانیف میں اس کے زبردست فوائد کا ذکر کیا ہے۔ قدیم حکماء نے پاؤں تلے روندی جانے والی بوٹی کے مجربات پیش کر کے جہاں محو حیرت ڈال دیا ہے عالم کو۔ یہ مقوی باح ہے، بدن اور کمر کو طاقت بخشتا ہے، عورتوں کے امراض جریان الرحم اور بچوں کے مرض سوکھا پن میں مستعمل ہے۔ یہ بدن کو بھی فربا کرتا ہے۔ اس کا سفوف 4 ماشا روزانہ صبح شکر اور دودھ کے ہمراہ کھلانا معین حمل ہے۔ بعد دفعہ حمل کے عورتوں کو بالخصوص دینا چاہیے۔ قدیم حکماء کے تجربات مشاہدات پر اسے کثرت بول، اسقاط حمل، درد شقیقہ، نسیان اور عام کمزوری وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی آیورویدک حکماء نے دل کھول کر اسگند کو خراج تحسین تعریف دیا ہے۔ یہ بات ہرگز مخفی نہ رہنے دی کہ اسگند انسانی زندگی کے نشوونما کے لیے بہترین رسائن اور طبی ٹانک ہے۔ ان محققین آیوروید کا فرمان ہے: 15 دن اسگند ناگوری کا سفوف گھسی تیل یا گرم پانی سے پھانک دیا جائے۔ جس طرح موسم خزاں میں پانی پڑنے سے سوختہ نباتات کو سبزی حیات ملتی ہے، اسی طرح اسگند کا سفوف دبلے پتلے اور لاغر و نحیف جسم کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اس کے چند مجربات ملاحظہ فرمائیں۔ کمزوری: اسگند ناگوری بیخ، بدھارا اور ستاور تینوں ہم وزن الگ الگ سفوف کر کے باہم ملا لیں۔ سب کے برابر وزن مصری ملا کر خوب اچھی طرح ملا لیں اور شیشی میں محفوظ کر لیں۔ خوراک 6 ماشا ہمراہ دودھ گائے، اگر گائے کا نہ ملے تو بھینس کا دودھ۔ نیم گرم کھاتے رہنے سے جریان احتلام، ضعف، کمزوری، ہاضمہ کے اعتراضات دفع ہو جاتے ہیں۔ پانی کی طرح بہتا ہوا مادہ تولید مکھن کی طرح گاڑھا ہو جائے گا۔ لاغر نحیف زندگیوں کے لیے یہ عجیب الاثر ٹانک ہے۔ جریان و احتلام: اس صورت میں جب عارضہ شدت پذیر ہو یا مرض کا آغاز ہو رہا ہو، تو ایسی حالت میں اسگند ناگوری آب حیات کا کام دیتی ہے۔
اسگن نگوری 4 ماشا، ستاور کا سفوف 3 ماشا، موچرس کا سفوف 1 ماشا ملا کر 1.5 تولہ شہد اور 4 ماشا گھی کے مرکب میں شامل کر کے 1 ماہ روزانہ کھائیں۔ نہایت ہی مفید ہے۔